بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراض معدہ میں سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں ہے۔ اسے میادی بخار کہتے ہیں اور اینٹرک فیور یعنی موتی جھرا بھی اس کا نام جو ہے رکھا گیا ہے۔ یہ بھی معدے کے امراض میں سے آلودہ پانی یا جراثیم زدہ خوراک یا مکھیوں کے ذریعے سے یہ مرض جو ہے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایک متعدی مرض ہے اور ٹائیفائڈ کے جو مریض ہیں ان کے جسم سے نکلنے والے جراثیموں کی وجہ سے بھی یہ دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بخار جو ہے اگر 10 دن تک لگاتار رہے اور ٹمپریچر جو ہے وہ کم و بیش بھی ہوتا رہے تو پھر بھی اس کو ٹائیفائڈ قرار دینا درست نہیں ہے جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ کر لیا جائے اور یہ کنفرم نہ کر لیا جائے کہ یہ بخار جو ہے یہ ٹائیفائڈ ہے۔ یہ سیمونیلا نامی جو جراثیم ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی آنتوں کی سوزش ہے۔ یہ جراثیم براہ راست جو ہے یہ چھوٹی آنت میں جو ہے یہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں۔ جب یہ اپنی تعداد بڑھا لیتے ہیں اور انسان میں قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جائے تو پھر یہ حملہ کر کے مریض کو جو ہے ٹائیفائڈ جو ہے نا اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ لوگ جن کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے اور ان پر ان جراثیموں کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آنتوں کی سوزش کی طرح ایک متعدی مرض ہے اور یہ جراثیم جو ہیں یہ لمبا عرصہ تک جو ہے نا یہ جسم میں رہ سکتے ہیں۔ 1 سے 3 ہفتے تک یہ اپنی تخریب کاری کا عمل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور یہ اپنی خاصی تعداد بڑھا لیتے ہیں اور جو ہی انہیں موقع ملتا ہے تو یہ اس اذیت رسانی میں انسان کو جو ہے منتقل کر دیتے ہیں۔ تو ٹائیفائڈ کے مریض جو ہیں یہ جو فریج میں جہاں پہ برف جمتی ہے فریزر میں وہاں بھی یہ تقریباً 2 سال تک کا عرصہ جو ہے نا یہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بڑے سخت جان قسم کے جراثیم جو ہیں یہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو عمومی علامات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کچھ۔ اس مرض کی علامات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ مریض جو ہے وہ تھکن محسوس کرتا ہے، اس کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، سر درد بہت زیادہ، ٹمپریچر جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، شام کے وقت بخار زیادہ ہو جاتا ہے، صبح کے وقت کم ہو جاتا ہے، زبان میلی اور زبان پر سفید تہ جو ہے نا وہ جم جاتی ہے، جوڑوں میں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، طبیعت بجھی بجھی سی اداسی اور مردنی سی جو ہے نا وہ چھائی رہتی ہے، بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے اور معدہ جو ہے نا یہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ نظام انہضام کا جو سسٹم ہے چھوٹی آنت کا وہ کام نہیں کرتا، جراثیموں کی وجہ سے اس میں جو ہے سوزش ہو جاتی ہے۔ تو پرانے جو حکماء ہیں وہ اس کو میادی بخار اس لیے کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کی جو مدت ہے نا یہ 11 دن، 19 دن، 21 دن یا 31 دن تک رہتی ہے، اگر اس کو اس سے پہلے توڑا جائے تو مریض کی زندگی کو خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو پرانی جو حکماء کی بیازیں ہیں یا ان کی کتب ہیں ان سے جو نسخے ہمیں دستیاب ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی نسخہ جو ہے نا اس بخار کے لیے کارگر نہیں ہے۔ تو اس معالج جو ہے وہ صرف مریض کو ایسے تسلیاں دے کر ہی اس کا علاج جو کرتے تھے اور معالج کی حیثیت صرف خاموش تماشائی کی سی رہتی تھی کیونکہ اس کا کوئی صحیح طریقے سے علاج نہ تھا۔ تو یہ تقریباً کوئی 20 سے 25% مریض جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ تپے مور کا جو ہے یہ کیونکہ آنتوں کی سوزش ہے تو اس میں غذا کا بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے، تو ایسی غذا دی جائے جس میں پھوک کم از کم ہو تاکہ وہ جو ہے نا غذا وہ آنتوں پر جو ہے وہ بوجھ نہ بنے۔ تو ایسی جو ہے نا زود ہضم غذا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مریض کو پرانے وقتوں میں حکماء جو ہیں بہت زیادہ پرہیز کراتے تھے، ایک بھوک کی کمی کی وجہ سے، دوسرا مرض کی شدت کی وجہ سے مریض کا برا حال ہو جاتا تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ بخار کے ایک مریض کے لیے آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اس سے مریض سے پوچھا کہ اگر وہ کسی چیز کو کھانے کا ارادہ رکھتا ہے تو بتائے، تو مریض نے کہا کہ مجھے گندم کی روٹی کھانے کو میرا دل چاہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمائش کی کہ اپنے بیمار بھائی کے لیے اگر کسی کے پاس گندم کی روٹی ہو تو وہ لائے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مریض کو خواہ مخواہ پرہیز نہ کرایا جائے اور اگر مریض کوئی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی چیز کو اس کو کھانے کو دل چاہتا ہے تو اسے دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی جو قوت مدافعت ہے نا خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ بہت ماند پڑ جائے گی اور مریض جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا اور مسائل جو ہے نا وہ کمزوری کے مسائل جو ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس بخار کی علامات میں یہ بھی ہے کہ نبض جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تیلی بڑھ سکتی ہے اور گردے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، زہر باد جسم میں اس قسم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ بھوک کی کمی سے اور زیادہ پرہیز کرنے سے مریض کی جو حالت ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اپینڈکس کی سوزش ہو سکتی ہے
اور ایسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا معدہ ہمیشہ کے لیے ہی ڈسٹرب رہتا ہے، یہ اپنی ایسی علامات چھوڑ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کرونک قسم کی جو ہے نا یہ مرض ہے۔ اس بیماری میں 7 سے 10 دن کے بعد جو ہے مریض کے جسم پر دانے جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں اور جریان خون ہونے لگتا ہے، خون والے پیچس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور دل پر جو ہے یہ اس کے اثرات اس بخار کے جو ہیں یہ دیر پا قسم کے جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مریض جو ہے بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مریض کے پیشاب اور پخانہ جو ہے نا اس کا کنٹرول نہیں رہتا، اور بعض اوقات جو ہے مریض ہذیانی قسم کی کیفیت کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اس بخار کے بعد مریض کا جو اعصابی نظام ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، مریض کو فالج اور لقوہ جیسے علامات جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہوئی بھی بعد میں دیکھی گئی ہیں۔ ایسا مریض جو ہے وہ ظاہری طور پر تندرست ہونے کے باوجود بھی اپنی جسمانی نجاستوں کے ذریعے سے دوسرے مریضوں تک جراثیم پھیلانے کا سبب جو ہے نا وہ بنتا رہتا ہے۔ اس کے کچھ ذیلی اثرات جو ہیں وہ اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں یہ ہے کہ تلی بڑھ سکتی ہے اور تلی جو ہے پھٹ سکتی ہے، جگر پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اپینڈکس کی سوزش ہو سکتی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد مریض کو جو ہے نمونیا ہو سکتا ہے، حاملہ خواتین میں اسقاط حمل ہو سکتا ہے، گردوں میں سوزش ہو سکتی ہے، ناخن جو ہیں وہ پتلے کمزور اور اس کی رنگت جو ہے وہ پیلی ہو سکتی ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ یرقان والی علامات ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ گردوں میں سوزش کی وجہ سے مستقل خرابی آ جاتی ہے اور انسان کے جو پھوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، خصیے جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس میں اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کی تشخیص جو ہے وہ DLC یا TLC ٹیسٹ جو ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آنتوں کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم جو ہے پروسیس کرتے ہیں کہ کس حد تک آنتیں جو ہیں وہ متاثر ہو گئی ہیں۔ کلچر ٹیسٹ اس کا کیا جاتا ہے، اس سے پخانے کا، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اور وڈال ٹیسٹ ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو جراثیم ہے یہ ٹائیفائڈ کے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ 20ویں صدی تک اس مرض کا علاج جو ہے حکیم حکمہ حضرات اور ڈاکٹر مریض کو صرف تسلی دے کر ہی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے 20 سے 25% تک اموات ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ ٹیسٹوں سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ایسی جراثیم کش ادویات بازار میں آ گئی ہیں جس سے اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم دوائی کا استعمال کریں تو وٹامن A B C D تک جو ہے نا یہ ضرور دیں، خاص طور پر وٹامن B اور C، تاکہ اس کی قوت مدافعت جو ہے نا وہ متحرک ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی خوراک دیں جو قابل ہضم ہو، اس میں پھوک کم از کم ہو تاکہ آنتوں پر جو ہے نا اس کا اثر نہ پڑے۔ تو گوشت کی جو یخنی ہے جس میں چربیلے مادے نہ ہوں اور ریشے زیادہ نہ ہوں وہ بھی اس کے لیے مفید ہے۔ پولی بیان ہے، سربیکس ٹی ہے، سربیکس زیڈ ہے، سیپروفلیکسین ہے، پولی بیان ہے، تو یہ اس قسم کے ادویات جو ہیں یہ ساتھ ساتھ دی جائیں تاکہ مریض کی جو کمزوری ہے نا اس کو بحال کیا جا سکے۔ اس بیماری کے سلسلے میں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو طب نبوی سے ہمیں جو طائف حاصل ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مریض کو جو ہے شہد دیا جائے اور پانی میں ملا کر، اور جو کا دلیا جو ہے وہ شہد ملا کر دیا جائے، یعنی جو کا دلیا جو ہے اس کو پانی میں گال لیں، اچھی طرح سے پکا لیں، اس کے بعد اس میں شہد ملائیں اور وہ مریض کو جو ہے نا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ عام نلکے کا جو پانی ہے یا عام موٹر کا تازہ پانی جو ہے اس میں کپڑا بھگو کر مریض کے ماتھے پر اور اس کے ہاتھوں پر اور پاؤں پر پھیرا جائے۔ اگر سردی زیادہ نہ ہو تو اس کے جسم پر یہ کپڑا پھیرا جائے، اس سے بخار کی جو شدت ہے نا اس میں کمی آ جائے گی۔ طب یونانی میں جو ہے وہ خمیرہ گوزبان امبری جواہر والا اور جواہر مورا یہ مفید ادویات ہیں۔ مریض کی غذا پر خصوصی توجہ دی جائے اور اس میں جو یخنی اس کو دی جائے اس میں فائبر نہ ہو اور مسالہ جو ہے وہ کم اس میں ڈالا جائے۔ کستل بحری 150 گرام اور برگ مہندی 40 گرام پیس کر اس کا صفو بنا لیں بالکل باریک، اور یہ چھوٹا 1 چمچ جو ہے نا صبح شام مریض کو جو ہے دیا جائے۔ تو آپ کوئی بھی علاج کریں اس مرض کا، اس میں احادیث نبی میں سے جو نسخے ہیں، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ ساتھ دی جائیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ تندرست ہونے کی جو شرح ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، مریض جو ہے نا وہ جلدی تندرست ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی ادویات ہیں یہ قوت مدافعت براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بات کریں تو ہومیوپیتھک کا جو فلسفہ ہے یہ 3 سٹیجز سورا، سفلس اور سائیکوسس پر مبنی ہے، یعنی بیماری کی پہلی سٹیج جو ہے وہ سورا ہے، درمیانی سٹیج جو ہے وہ سفلس ہے، اور تیسری سٹیج جو ہے نا وہ سائیکوسس ہے۔
تو اس میں جو ادویات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں وہ یہ ہیں: کالی کارب ہے، اس میں کالی میور ہے، فیرم فاس ہے، بیلا ڈونا ہے، جلسیمیم ہے، کاربوویج ہے، فاسفورس ہے اور بیپٹیشیا ہے۔ یہ ادویات آپ ملا کر بھی دے سکتے ہیں، ایک جیسی علامات رکھنے والی 2 یا 3 دواؤں کو ملا دیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے اچھے ظاہر ہوتے ہیں، اور سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ دوائی جرمنی سے بنی ہوئی جو ادویات ہیں وہ زیادہ مفید ہیں، اور کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ مشورے سے یہ دوائی لیں تو زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ ان دواؤں کی جو طاقت ہے اس کا تعین اور اس کا انتخاب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی بصیرت جو ہے اس پر مبنی ہے۔